اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نیک بندے جو رب سے مانگتے ہیں نا، اس کے مانگنے کا ایک طریقہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، جو اتنا پسندیدہ ہے کہ آپ کے میرے آقا نے وصیت کی اپنے غلام کو، اپنے ایک صحابی کو۔ بعض روایتوں میں حضرت انس کا ذکر ہے، فرما کسی نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی ہر نماز کے بعد یہ مانگنا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب نار سے، یعنی جہنم کے عذاب سے۔ تین چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر ذکر کی گئیں۔ پہلی چیز کہ بندہ رب سے مانگے تو دنیا کی خیر اور بھلائی مانگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ خیر اور بھلائی کس کس چیز میں ہے، کیونکہ جن چیزوں کو ہم بعض اوقات خیر اور بھلائی سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہوتی۔ اولاد کی تمنا تو ہے کہ اولاد ہو جائے، لیکن جب اولاد ہی نافرمان بن جائے تو والد کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ اولاد نہ ہی ہوتی، اگر اس نے یہ حال کرنا تھا ہمارا تو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ خیر ہے، جب یہی اولاد شر بن گئی تو اب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو رب کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر جو مومنین کو، مسلمین کو دعا کا انداز سکھایا، اور جو رب کے بندے دعا کرتے ہیں وہ انداز یہ ہے کہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے کیا خیر ہے اور کیا بھلائی ہے، تو تم دعائیں یوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر خیر یعنی بھلائی عطا فرما۔ مالک ہم تو نہیں جانتے کیا کیا چیز دنیا میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، لیکن تو جانتا ہے نا کہ دنیا بنائی تو نے ہے۔ مولا ہم دعا مانگ دیتے ہیں، اور جو کچھ دنیا کی بھلائیاں ہیں یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے۔ دوسری چیز وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اور تیسری چیز وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ معجم کبیر میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 11275، فرمایا جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ بڑی توجہ، دنیا اور آخرت کی کل بھلائی۔ قرآن میں کیا کہا کہ رب سے مانگو تو یوں مانگو، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اور حدیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا کہ جسے چار چیزیں مل گئی نا اسے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ انہی چار چیزوں پہ آج ہم چند باتیں عرض کریں گے، اور پھر اپنی ذات میں وہ چار چیزیں ڈھونڈیں گے۔ پہلی چیز فرما جسے اللہ نے زبان ذکر والی عطا کر دی، جسے اللہ پاک نے دل شکر والا عطا کر دیا، جسے اللہ نے جسم مصیبتوں پر صبر والا عطا کر دیا، اور جسے اللہ نے ایسی بیوی عطا کی جو اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس کی اطاعت کرنے والی ہو، یعنی نیکوکارہ ہو، جسے زبان ذکر والی، دل شکر والا، جسم مصیبتوں پہ صبر والا اور نیکوکارہ بیوی مل گئی، اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔
کل کائنات کو اکٹھا کیا گیا ان 4 چیزوں میں، کل کائنات کو، ہر خیر ہر بلائی کو، صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی خیر اس میں شامل ہے۔ کیونکہ جس کو دنیا میں زبان ذکر والی ملی ہوگی، زبان کو ذکر میں استعمال کرے گا تو آخرت میں فائدہ تو ہوگا نا۔ جسے دنیا میں دل شکر والا ملا ہوگا، شکر دل سے کرے گا تو آخرت میں فائدہ تو ہوگا نا۔ جسے دنیا میں جسم مصیبتوں پہ صبر والا ملا ہوگا، مصیبتوں پہ صبر کرے گا تو آخرت میں فائدہ تو ملے گا نا۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں اگر دنیا میں مل گئیں تو فائدہ صرف دنیا تک نہیں رہے گا، بندہ مر کے اگلے جہان پہنچے گا۔ ذکر والے دل، ذکر والی زبان، شکر والے دل اور مصیبتوں پہ صبر والے وجود اور نیکوکارہ بیوی، ان 4 نعمتوں کا فیض اسے برزخ میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا، ہر مقام پہ۔ بڑی آسان ہے یہ 4 نعمتیں سننے میں، لیکن عمل کرنے میں بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تھوڑی سی تفسیر کر دیتے ہیں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ذکر والی زبان اس زبان کا درجہ کیا ہے شریعت میں؟ آپ کے میرے کریم آقا نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، فرمایا جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زبان سے بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو چپ رہے۔ یہ درجہ ہے زبان کا شریعت میں کہ اس سے لفظ نکالنا ہے تو اچھا نکالو، نہیں تو چپ رہو۔ دوسری حدیث ترمذی شریف میں فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، او کما قال علیہ السلام، فرما کسی بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ اس بات میں فائدہ نہیں ہے نا، یہ جو بات فضول ہے مومن اس کو چھوڑ دیتا ہے، خواہ مخواہ بحثیں نہیں کرتا، خواہ مخواہ مناظرے نہیں کرتا، خواہ مخواہ ہر وقت نہیں بولتا رہتا۔ مومن جب بولتا ہے بھلائی کی بات بولتا ہے، نہیں تو چپ رہتا ہے۔ اور فضول باتوں کو چھوڑنا، بے فائدہ باتوں کو چھوڑنا، یہ کامل مومن ہونے کی علامت ہے، چھوٹا سا درجہ نہیں ہے، کامل مومن ہونے کی علامت ہے کہ یہ اسلام کا حسن ہے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، فرما کسی بندے کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث مشکات وغیرہ میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور ضامن بن رہے ہیں تیرے میرے لیے جنت کے۔ اگر ہم ضامن بن جائیں 2 چیزوں کے، فرما ایک وہ چیز جو دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اور دوسری وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ فرمایا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے، مصطفیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کے ساتھ زبان کا بڑا تعلق ہے۔ انسان کے وجود پہ غور کریں، اللہ پاک نے آنکھیں 2 بنائی ہیں، کان میرے رب نے 2 بنائے ہیں، چہرہ ایک ہے ہر انسان کا، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں۔ اس وجود کو کنٹرول کرنے کا اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے نظام کیا دیا ہے؟ مثلا آنکھیں چہرے کے اوپر ہیں، چہرے کے اندر ہیں،
नाक चेहरे के ऊपर है, कान सर के साथ लगे हुए हैं। अब मैंने अगर मुड़ के पीछे देखना हो ना, तो इस पूरे वजूद का कंट्रोलर वो कौन है? वो मेरी गर्दन है। इधर फेरूंगा तो ये नजर आएगा, इधर फेरूंगा तो आंखों से ये नजर आएगा, पीछे देखूंगा तो पिछला मंजर नजर आएगा, सामने देखूंगा तो सामने का मंजर। अगर यहां की बात सुननी है, आहिस्ता कोई बोल रहा है तो सर को इधर ले जाऊंगा, गर्दन को इधर ले जाऊंगा, ताकि कान में बात सुनाई दे जो बारीक है। कानों का कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, आंखों को कंट्रोल करने वाला, चेहरों को कंट्रोल करने वाला इंसान का सर है या गर्दन, ये इंसान का हाथ है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये बाजू है। मैंने कोई चीज उठानी है हाथ के साथ तो बाजू हरकत में ले आऊंगा, मैंने चलना है तो कदम हरकत में ले आऊंगा। ये जो पैर है हमारे, इसके ऊपर पिंडली है हमारी, ये पिंडली इंसान के पांव को चलाती है, ये बाजू इंसान के हाथ को चलाते हैं, ये गर्दन इंसान के चेहरे को इधर उधर करती है। इंसानी वजूद में देखें, जिगर मैदा किसी चीज को ले ले, उसको कंट्रोल करने वाला तुम्हें एक जुज मिलेगा वजूद इंसानी का, दो मिल जाएंगे। कंट्रोल कौन सी अज़ा कर रहे हैं दूसरे अज़ा को, एक या दो। लेकिन ये जो जुबान है, जुबान, इसको कंट्रोल करने के लिए करीम रब ने इसके इर्द गिर्द 32 कंट्रोलर लगाए हैं, 32 सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं। ये जुबान जरा इधर हो गई तेजी में तो इधर वाले दांतों के नीचे आ जाएगी, जरा तेजी से इधर हो गई तो इधर वाली दाढ़ों के नीचे आ जाएगी, और बहुत तेज चली तो सामने वाले दांतों के नीचे आ जाएगी। पूरे इंसानी वजूद में जहां जहां किसी हिस्से को कंट्रोल करने का रब ने निजाम बनाया है, वहां कंट्रोलर एक होंगे या दो होंगे। ये जुबान है जिसको कंट्रोल के लिए अल्लाह ने दाएं बाएं 32 दांत बनाए हैं। इसका मतलब है इसको कंट्रोल करना इतना ज्यादा जरूरी था कि रब ने इसके इर्द गिर्द 32 दांत लगा के तुझे और मुझे पैगाम दे दिया कि इसका ख्याल रखना। ये इधर हो गई फिर भी काम खराब होगा, ये इधर हो गई फिर भी काम खराब होगा। इससे गुस्ताखे नबी के जुमले निकल गए, ईमान चला जाएगा। इससे गुस्ताखे सहाबा के जुमले निकल गए, तेरे ईमान पे फर्क पड़ जाएगा। इससे गुस्ताखी अहले बैत के जुमले निकल गए, तेरे ईमान पे फर्क आ जाएगा। इस जुबान से गाली निकल गई, तेरा गुनाह लिखा जाएगा। इस जुबान से कुफर निकल गया, तेरा ईमान चला जाएगा। इस जुबान से गीबत निकली, तेरे गुनाह लिखे जाएंगे। इस जुबान से रब का कुरान निकल गया, तेरी नेकियां ही नेकियां लिख दी जाएंगी। कंट्रोल करने के लिए और अल्लाह पाक ने इधर भी और सामने भी 32 दांत। सोचिए जरा, तवज्जो कीजिए। ये नाक की हड्डी है, चेहरे पे नाक लगा है जी। कंट्रोल करने के लिए कितनी चीजें हैं नाक को। आंखों को देखिए, कंट्रोल करने के लिए कितनी चीजें हैं। कानों को देखिए, हाथों और पांव को देखिए। जुबान के अलावा आपको पूरे वजूद में कोई हिस्सा ऐसा नहीं मिलेगा जिस एक चीज को कंट्रोल करने के लिए 32 दांत उसके इर्द गिर्द मौजूद हों, 32 चीजें इर्द गिर्द मौजूद हों। इसको कंट्रोल करना है सिवाय जुबान के। जितना कैदी ना, कैदी जो जेल में कैद होता है, चोर डकैत, वो बड़ा हो ना, इतनी जेल सख्त होती है, इतनी पाबंदियां सख्त होती हैं कि कहीं भाग ना जाए जी। लोहे के दरवाजे, काल कोठरी, बंद कोठरी, कि डर है कहीं ये भाग ना जाए। जिसके घर में सोना ही नहीं है, चांदी ही नहीं है, पैसे ही नहीं पड़े, सामान ही कोई नहीं पड़ा, बस 2-4 फटे पुराने कपड़े पड़े हैं, एक टूटी हुई चारपाई पड़ी है। आपका क्या ख्याल है वो 20,000 पे सिक्योरिटी गार्ड बाहर बिठाएगा कि मेरे घर के बाहर बैठ के रखवाली कर? उसके घर में है ही कुछ नहीं।
جس کے گھر میں کچھ سونا چاندی قیمتی چیز ہوگی وہ رکھوالی کے لیے باہر سیکورٹی گارڈ بٹھائے گا، وہ کیمرے لگوائے گا، وہ تالے اچھے بنوائے گا، وہ دروازے مضبوط کہ اندر سامان ایسا ہے جس کی حفاظت ضروری ہے بلا مثال و تمثیل۔ رب کریم نے جو تیری میری زبان کے ارد گرد 32 سیکورٹی گارڈ دانتوں کی صورت میں بنائے ہیں، وہ اس لیے بنائے ہیں کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ پھسل گئی، اس سے غلط جملہ نکل گیا، زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اور یہی زبان تم نے سنبھال لی، یہاں بھی کامیاب ہو گئے، وہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، چوتھی حدیث زبان کے متعلق، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام بڑا وسیع ہے، اسلام لمبا چوڑا ہے، مجھے اسلام کا ایک حکم بتائیں جس پہ عمل کر لوں نا اور میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی میں جنتی بن جاؤں، کامیابی ہو جائے، صرف ایک حکم۔ اب آپ سمجھیے، نماز ایک علیحدہ حکم ہے، روزہ ایک علیحدہ حکم، حج علیحدہ حکم، زکوٰۃ علیحدہ حکم، قرآن کی تلاوت علیحدہ حکم۔ اس طرح اسلام کے ہزاروں نہیں لاکھوں انگنت احکام ہیں۔ غلام سے صدقے جاؤں، مسئلہ کیسا پوچھا، آقا ایک مسئلہ بتائیں مجھے جس پہ عمل کروں اور جنتی بن جاؤں۔ اور دوسری طرف جواب دینے والی وہ ہستی تھی جس کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ عظمت عطا کی ہے، بخاری میں حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، میری زبان سے لفظ تو تھوڑے نکلتے ہیں، ان کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، ان کلموں کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تو مصطفیٰ کریم کے جو کلمات ہیں نا، حضور کی جو حدیثیں ہیں وہ ایسی ہیں۔ تو غلام نے عرض کیا کہ ایک عمل بتائیں میں کر لوں کامیاب ہو جاؤں۔ اب نبیوں کے تاجدار نے کل دین کو ایک عمل میں بیان کرنا تھا، کل اسلام کو ایک عمل میں۔ کریم آقا نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے بڑا گہرا تعلق ہے زبان کا انسان کی کامیابی کے ساتھ، انسان کی جنت کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے ہر وقت زبان ذکر سے تر رہے گی تو پھر جھوٹ کب بولے گا، کیونکہ جھوٹ تو ذکر نہیں ہو سکتا نا۔ پھر غیبت کب کرے گا، کیونکہ غیبت تو ذکر نہیں ہو سکتی نا۔ پھر بہتان کب لگائے گا لوگوں پہ، کیونکہ بہتان تراشی تو ذکر نہیں ہو سکتی۔ تو گناہوں سے ویسے بچ جائے گا، اور ہر وقت جو رب کا ذکر کرے گا، ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرے گا۔ تو مشکات وغیرہ میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب بندہ مومن زمین پہ اللہ کا ذکر کرے تو زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا ہے کہ تیرے اوپر ایسا بندہ چلا ہے جس بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ زمین بھی ناز کرتی ہے اس بندے پر جو ذکر کرنے والا ہو، رب کی یاد کرنے والا ہو۔ اور ذکر کرنے کا ایک عجیب درجہ حضور کی امت کے لیے بیان ہوا، کیونکہ جب بنی اسرائیلیوں کی باری آئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ پاک کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ رب نے فرمایا نعمت یاد کرو۔ اور جب امت محمدیہ کی باری آئی رب نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بنی اسرائیلیوں کو کہا رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اور امت محمدیہ سے فرمایا رب کو یاد کرو۔ ان کو فرمایا یاد کرو رب کی نعمتیں کہ اس نے تم پر کی، اور یہاں فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ وقت جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ عرض کیا گیا حضرت مسئلہ سمجھ نہیں آیا، بندہ رب کو یاد کرتا ہے،
پنج گانا نماز میں، تلاوت قرآن میں، ہاتھ میں تسبیح لے کے، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن رب بندے کو یاد کرتا ہے اور اس وقت کو آپ جانتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آئی۔ فرما قرآن پڑھ لو، اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرما میں ابو عبداللہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں وہ وقت جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ کہ حضرت وہ وقت کون سا ہے؟ فرما وہی وقت ہے جب میں اسے یاد کر رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی یاد کا ایک حسین انداز یہ ہے کہ یہ زبان رب کریم کا ذکر کرے۔ اب اس پہ بھی ہم چلتے رہے نا تو زبان کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں اور آیات بینات کی تفسیر ہے تو شاید یہ اثر یہیں پہ ہو جائے اور یہ مضمون مکمل نہ ہو، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور دنیا و آخرت کی کل بھلائی کا چوتھا حصہ ہے اگر تیری میری زبان رب کے ذکر والی بن جائے۔ ایک حصہ ہو گیا جی جسے رب نے زبان ذکر والی دی۔ دوسرے حصے کی طرف چلیے، فرما جسے اللہ نے دل دیا لیکن شکر کرنے والا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات مجھے آج اچھا کھانا ملا اور قدرتی بات ہے آج اچھا ملا، 6-7 کھانے تھے۔ کبھی ہمیں بھوک بہت لگی ہوتی ہے، گھر میں سالن اچھا بنا ہوتا ہے، کبھی دعوت پہ جاتے ہیں شادی بیاہ پہ، کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں شکر الحمدللہ، آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک بڑی تیز لگی ہے اور گھر آئے ہیں اور آگے روٹی کوئی نہیں ہے، دوپہر والی پکی ہوئی پڑی ہے اور عصر کا وقت ہو گیا اور سالن دال کا ہے جو کل کا پکا ہوا تھا، بھوک بھی ہے طلب بھی ہے، لیکن کھانا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں۔ بھوک ہے کھا تو لیں گے، لیکن اکثر لوگ اب شکر کرنا بھول جائیں گے۔ یارو شکر یہ نہیں ہے کہ امیری ہو تو شکر کریں، شکر یہ نہیں ہے کہ کھانا اچھا ملے تو شکر کریں، شکر یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ملے تو شکر کریں، شکر یہ ہے کہ حسین 71 دے کے بھی کہہ رہا ہے کہ مالک تو راضی ہے تو حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ سب کچھ دے کے جو شکر کرتا ہے اس کا دل حقیقت میں شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ پاس کچھ نہ ہو پھر شکر کرنا یہ درجہ کمال ہے، سب کچھ پاس ہو پھر شکر کرنا یہ تو آسان ہے۔ اس پر سعدی کی حکایت ہے، شیخ سعدی علیہ رحمہ آ رہے تھے، دوپہر کا وقت، تپتی ہوئی ریت اور سعدی کے پاؤں میں جوتے نہیں۔ اب دوپہر کا وقت ہو، گرم ریت نیچے ہو اور پاؤں میں جوتا نہ ہو تو تپش تو لگے گی نا۔ ہمارے جوتے وہاں دھوپ میں پڑے ہوں، ہم نکلیں تو وہ پہننے مشکل ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل آپ دھوپ میں کھڑا کریں، جب جا کے بیٹھیں گے تو سیٹ اتنی گرم ہوگی، بیٹھنا مشکل ہوگا، پہلی تھوڑی دیر سائے میں کریں گے یا نیچے کپڑا رکھیں گے۔ اب تپتی ہوئی ریت، دوپہر کا وقت اور پاؤں میں جوتا نہیں تو تپش تو پہنچتی ہے نا، درد تو پہنچتا ہے۔ اب سعدی جا رہے ہیں نا، تپتی ہوئی ریت پر پاؤں رکھے نا، گرم ریت کی حرارت پہنچی نا، اور ادھر اسی صحرا میں وقت کے بادشاہ کے وزیر شرابیں پی رہے تھے اور کھانے کھا رہے تھے اور گانے گا رہے تھے۔ سعدی کے دل میں خیال آیا یا اللہ وہ گناہ گار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، انہیں اتنا دیا ہے، اور یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے دین کا عالم ہوں، یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا تو دیتا کہ پاؤں کا جوتا تو خرید لیتا۔ دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا، لیکن خیال کس ذات کے متعلق آیا جس کی شان یہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں میں جو خیال آتا ہے اس کا علم بھی میرے رب کی ذات کو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے پھر سعدی کو منظر دکھایا، اسی تپتی ہوئی ریت پہ سعدی شرازی چند قدم آگے چلے نا تو ایک بندہ آ رہا تھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ تپتی ہوئی ریت پر رینگتے ہوئے آ رہا تھا۔ جب سعدی نے اس کو دیکھا نا کہ پاؤں ہی نہیں ہیں تو سر سجدے میں رکھا اور کہا مالک میں جوتا نہیں مانگتا، تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں نا۔ جی
ہر بندہ تمہیں یہی کہتا نظر آئے گا غربت بڑی ہے، حالات بڑے مندے ہیں۔ اگر تو مندے حالات میں، اگر تو غربت کے حالات میں کہے مالک کا شکر ہے، تو شاید نہیں یقیناً یہ شکر والا جملہ تیری زندگی بدل دے گا۔ قرآن کے لفظ ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ضرور تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ شکر سے ملتا ہے بندے کو۔ اور حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، آپ کے میرے کریم آقا نے فرمایا جو شکر کرتا ہے نا وہ محروم نہیں رکھا جاتا، وہ خالی نہیں رکھا جاتا، جو شکر کرتا ہے اسے عطا ضرور کیا جاتا ہے۔ تو شکر والا دل کون سا ہے؟ شکر والا دل وہ ہے جسے مل جائے پھر بھی سبحان اللہ، نہ ملے پھر بھی سبحان اللہ۔ جس دل سے شکایت نہ نکلے، شکوے نہ نکلیں۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر اولاد دی، کثیر بیٹے تھے آپ کے، 18 کے قریب بعض علماء نے کہا، درجن سے زیادہ آپ کے بیٹے تھے ایوب علیہ السلام کے، اور کثیر مال تھا۔ ایک وقت آیا سارا مال ختم ہو گیا، سارے بیٹے انتقال کر گئے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا پیارے ایوب، آپ کے دل میں کبھی نہیں خیال آیا کہ اپنے رب سے عرض کریں یا اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے کثیر بیٹے دیے تھے سارے لے لیے، تو نے مجھے کثیر مال دیا تھا سارا لے لیا، اور کبھی رب کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا؟ فرمایا میں کیوں عرض کروں، میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، یہ دیا بھی اسی نے اور لیا بھی اسی نے۔ یہ درجہ شکر کہ مالک دے پھر بھی بندہ راضی، اور مالک نہ دے پھر بھی بندہ راضی۔ کھا کے شکر کرنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، بھوکا رہ کے شکر کرنا کسی کسی کا کام ہے۔ اور دل جس کا شکر والا ہوگا نا وہ ہر حال میں ہی شاکر رہے گا، ہر حال میں ہی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا انداز یہ بھی ہے شکر والے دل کا کہ وہ صرف اپنے تک محدود نہ ہو، کہ مجھ تک جو پہنچے یا جو نہ پہنچے میں اس پہ شکر کروں۔ ایک درجہ یہ ہے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ انعام آپ کو ملے، بیٹا آپ کا حافظ بنے، بیٹا آپ کا قاری بنے، بیٹا آپ کا نمازی بنے، عمرے پہ آپ جائیں اور دل میرا خوش ہو، چہرہ آپ کا ہو، اس پہ داڑھی نہ ہو 10 سال سے، اور آج کی اس بابرکت محفل میں آپ نیت کر کے جائیں کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، آج کسی کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے بھی یوں بیٹھا ہوگا، چلو اپنے چہرے پہ ایسے بال لے کے جائیں جو بال خدا کو پسند تھے اس نے اپنے محبوب کے چہرے پہ لگا دیے۔ دیکھیں نا، حضور سے حسین چہرہ تو کائنات میں رب نے کسی کا بنایا نہیں نا، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، پھر جملہ اوصاف سے سجایا تجھے۔ اقبال کہتا ہے دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، پھر جملہ اوصاف سے سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضور سے بڑھ کے تو اللہ نے حسین بنایا ہے کسی کو نہیں نا۔ اب اگر یہ داڑھی کے بال حسن میں شامل نہ ہوتے، ان میں حسن نہ ہوتا، تو اللہ کریم اپنے محبوب کریم کے چہرہ کریم پر یہ کریمانہ بال پیدا نہ فرماتا۔ وہ رب بھی کریم، اس کی حکمتیں بھی کریم، وہ رب کا کلام بھی کریم، رب کا محبوب بھی کریم، اور رب کریم نے محبوب کریم کے چہرہ کریم پر کریم بال داڑھی کے پیدا کر کے تجھے اور مجھے پیغام دیا، دنیا والوں حسن اسی چہرے میں ہے جو مصطفیٰ کی اداؤں میں ڈھلا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اگر آج کوئی نیت کر کے جائے کہ آج تک تو یار نماز میں کمزور تھے، چلو حضرت نے قبر و آخرت کی یاد دلوائی کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، 6.25 فٹ لمبی ہوگی، 3.5 فٹ چوڑی ہوگی، اور زمین کھود کے پھر سامی بنا کے لحد بنا کے اس کے اندر تجھے اور مجھے لٹایا جائے گا، پھر 7 اینٹیں رکھی جائیں گی، پھر اوپر پڑیاں لگائی جائیں گی، پھر اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ اسا سنیاں آخرت دے دیس اندر پینڈا اوکھا تے منزلاں بھاریاں نہیں، اکو کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر، نہ کوئی بوئے تے نہ کوئی باریاں نہیں۔ او جڑے یار کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے نین تک دے سن ہر ویلے، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جد باغ اندر خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا اے جھوٹی ای دنیا، ایک کو سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نہیں۔ کہ آج کسی کے دل میں خیال آ گیا کہ چلو یار آج تک تو کمزور تھے نماز میں، آج سے 5 گانا شروع کر دیتے ہیں، نمازی آپ بن جائے، نمازی آپ کے بچے بن گئے، قاری آپ کا بیٹا بنا، علامہ آپ کا بیٹا بنا، جی داڑھی رکھنے والا آپ کا بیٹا بنا، نماز پڑھنے والا چکڑالے کا نوجوان بنا، درس قرآن میں باقاعدہ آنے والا چکڑالے کا نوجوان بنا۔ چکڑالے کے کسی نوجوان نے دین کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، وہ میرا رشتہ دار بھی نہ ہو، میرے قبیلے کا بھی نہ ہو، اس کے اس عمل سے مجھے ظاہری طور پہ کوئی فائدہ بھی نہ ہو، میرے نام کے فلیکس بھی نہ لگیں، نعرے بھی نہ لگیں کہ جناب والا فلاں بندے نے یہ تقریر کی اور فلاں بندے کی اصلاح ہو گئی، اس نے زندگی بدل دی۔ لیکن جب اس نوجوان کو داڑھی رکھ کے نماز پڑھتے ہوئے، آپ کے بیٹے کو قاری بن کے قرآن پڑھتے ہوئے میں دیکھوں اور میرا دل اس پہ خوش ہو جائے، تو یہ وہ دل ہے جو صرف اپنے آپ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا، بھلا مصطفیٰ کی امت کا ہوتا ہے، خوش مومن کا دل ہو جاتا ہے۔ یہ شکر کرنے والا دل ہے جو صرف اپنے بچوں پہ خوش نہیں ہوتا، جو صرف اپنی ذات پر رب کی نعمتوں پہ خوش نہیں ہوتا، رب کی مخلوق میں سے کسی کو بھی کچھ نیک اور بھلائی والی چیز ملے نا تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جی کہتے ہیں اپنے لیے سارے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے جینا سیکھو۔ میں نے کہا جینا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں کی خوشی تو آج ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی۔ جی لوگوں کی خوشی کو، مسلمانوں کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہونا، یہ بھی کامل مومن ہونے کی ایک علامت ہے۔ تعلق واسطہ بھلے نہ ہو لیکن خوش ہو گیا، یار شکر ہے اس کا بیٹا نیک بن گیا، یار شکر ہے اس کا کاروبار چل پڑا، یار شکر ہے فلاں بندے کو اللہ پاک نے بیماری سے شفا دے دی، یار شکر ہے فلاں کی حج کی منظوری ہو گئی، ہو تو کسی کی رہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث پاک ہے کہ بندہ مومن جب آب زمزم پینے سے پہلے جو نیت کرے نا، اللہ پاک آب زمزم کے صدقے اس کی وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ یعنی آب زمزم پینے سے پہلے جو نیت کریں گے نا، دعا مانگیں گے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، تو وہ کام ہو جائے گا۔ شکر والے دل کا تیسرا انداز بتا رہا ہوں کہ شکر والا دل وہ ہے جس کی ہر وقت خواہش ہی یہی ہو کہ مجھے کوئی نیک مل جائے اور نیکی بتا دے۔ سفیان بن عیینہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں۔ ان کے دور کی بات ہے، تبع تابعین کے دور کے ہیں یا اس کے لگ بھگ۔ ایک بندہ عمرہ کے لیے، حج کے لیے گیا، اس نے طواف کعبہ کیا، اور طواف کعبہ کرنے کے بعد نا مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نا اس نے آب زمزم کو لیا پیالے میں اور اپنے منہ کے قریب کر کے کہتا، یا اللہ مجھ تک تیرے نبی کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ آب زمزم سے پہلے جو دعا کرو، جو نیت دل میں لے آؤ، آب زمزم کے صدقے اللہ پوری کر دے گا۔
آج میرے دل میں یہ دعا اور تمنا ہے کہ وقت کا حدیث کا امام سفیان بن عیینہ مجھے مل جائے اور مجھے اکیلے بٹھا کے مصطفیٰ کریم کی 40 حدیثیں سنائے۔ شکر والے دل کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور بابا جی نے یہ دعا کی اور پانی پی لیا، آب زمزم۔ پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا بزرگوں ذرا ادھر آؤ گے؟ جی آتا ہوں۔ ذرا سائڈ پہ لے گئے، رش سے باہر نکلے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہا دعا مانگ رہا تھا۔ کہا کیا دعا؟ کہا مجھ تک حضور کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آب زمزم پینے سے پہلے مومن جو نیت کرے، جو دل میں ارادہ کرے، جو دعا مانگے، آب زمزم کے صدقے اللہ پوری کرتا ہے۔ اور آج میں پینے سے پہلے یہ دعا مانگ رہا تھا، آب زمزم کو پینے سے پہلے، کہ وقت کا حدیث کا امام سفیان بن عیینہ مجھے ملے اور مجھے بٹھا کے مصطفیٰ کی 40 حدیثیں سنائے۔ بندہ وہ کام تو نہیں کرتا نا جس سے دل کو تکلیف پہنچے، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے دل خوش ہو، دل کے سکون کے لیے ہم اکثر کام کیا کرتے ہیں۔ تو وہ پوچھنے والے بزرگ اس بابا جی سے کہنے لگے جس نے دعا مانگی تھی کہ تیرا پھر کیا خیال ہے کہ تو نے یہ جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا میرا خیال نہیں ہے، میرا یقین ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی حق ہے اور قبولیت بھی اس کی حق ہے، میرا تو یقین ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر بیٹھ جائیے ادھر۔ دیکھا اس سفیان بن عیینہ کو، کہ میں نے تو نہیں دیکھا، کہ میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ آب زمزم پینے والے بزرگ کہنے لگے میں نے تو نہیں دیکھا، بس سنا ہے کہ حدیث کا امام ہے اور حضور کی حدیثیں سناتا ہے اور مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کہ بابا جی پھر بیٹھیے اور سنیے 40 حدیثیں، رب نے تیری سن لی ہے، قبول کر لی ہے، میں ہی سفیان بن عیینہ ہوں، رب نے مجھے بھیج دیا ہے کہ تجھے مصطفیٰ کی 40 حدیثیں سناؤں۔ مومن کے دل کے شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہے اور نیکی کے خیال میں رہے کہ مجھے کوئی نیکی ملے، کوئی نیک بندہ ملے، کوئی نیکی بتانے والا ملے۔ 2 نعمتیں ہو گئیں، آدھی تقریر مکمل ہو گئی اور باقی آدھی اس سے مختصر ہے۔ پہلی نعمت زبان ذکر والی، دوسری نعمت دل شکر والا، اور تیسری نعمت فرما اللہ پاک نے جسے جسم ایسا عطا کیا جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والا، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا۔ ہمارے سکولوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، استاد صاحب بیٹھے ہیں، آج بھی مجھے سکول کی وہ عبارت کمرے پہ لکھی نظر آ رہی ہے خیال کے اندر، ہیلتھ از ویلتھ۔ جی تندرستی 1000 نعمت ہے، بخار نہ ہو پھر تو آہو بکا کوئی نہیں کرتا نا، سر درد نہ ہو پھر تو باویلا کوئی نہیں کرتا نا، جسم میں بیماری کوئی نہ ہو پھر تو ہائے ہائے کوئی نہیں کرتا نا، تب ہی کرتے ہیں جب کچھ ہو۔ مولا مرتضیٰ مشکل کشا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے مصیبت کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارا، یہ جگہ گھٹنے سے لے کر یہاں تک، اسے آپ پنجابی میں پٹ کہتے ہیں، رانے اردو کا لفظ ہے، فرما جس نے مصیبت کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارا۔ عموماً عورتیں بیان کرتی ہیں فوتیدگی پر تو یہاں ہاتھ مار رہی ہوتی ہیں، پٹک رہی ہوتی ہیں، فرما جس نے مصیبت کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارا اس نے اپنا اجر ضائع کر دیا، ثواب کوئی نہیں اس کا رہا۔ صبر یہ نہیں کہ مصیبت میں آہو بقا کی جائے، صبر یہ نہیں کہ مصیبت میں گریبان چاک کیا جائے، صبر یہ نہیں کہ مصیبت میں سر میں خاک ڈالی جائے، صبر یہ ہے کہ مصیبت میں کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے، ہم نے لوٹ کر ہی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔
صبر یہ ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہے بندہ. اور اکثر جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو زبان سے بھی اکثر کیا نکلتا ہے جی؟ ہائے. اکثر درد ہو نہ ٹیس اٹھے، ہائے میں مر گیا، ہائے درد، ہائے ماں، ہائے ماں، ہائے درد، ہائے مر گیا زبان سے نکل رہا ہے جی. شکر الحمدللہ بھی تو نکل سکتا تھا، یا اللہ مدد بھی تو نکل سکتا تھا، اے میرے کریم کرم فرما، یہ بھی تو نکل سکتا تھا نا. اللہ اکبر. لیکن چونکہ مزاج یہ نہیں بنا. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے، ایک بندہ گزرا، اس نے اپنے سر کو باندھا ہوا ہے. عموماً اپنے گھروں میں کبھی عورتوں کو دیکھا ہوگا، وہ سر باندھتی ہیں، سر کو درد ہو نا دوپٹہ یوں لیتی ہیں اور یوں باندھ کے نا یہ حصہ پیچھے. کوئی اور عورت آ جائے، ہاں بھائی کیا ہوا، یہ پگڑی باندھنے کا انداز تو نہیں ہے نا، یوں ایسے کر کے جی یہ سر کو باندھ لیا. تو وہ عورتیں کہتی ہیں بھائی آج سر درد ہے اس لیے سر باندھا ہوا ہے. تو حسن بصری نے ایک بندے کو دیکھا، وہ اس طرح سر باندھ کے نا پٹی باندھ کے سر پر بازار میں جا رہا تھا. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا صبح سے بڑا سر درد ہے. ادھر بھی حسن بصری تھے جس نے علم بھی پڑھا ہے تو علی المرتضیٰ سے پڑھا ہے. اللہ اکبر. تابعی ہیں آپ اکثر علماء کے نزدیک. فرمایا یہ بتا کہ عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 40 سال. فرمایا سر درد کب سے ہے؟ 40 سال جو تیری عمر ہے تو پچھلے سال سے ہے، 5 سالوں سے ہے، 10 سے ہے. اس نے کہا آج ہی ہوا ہے جی، پہلے تو کبھی نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے. فرمایا اچھا آج ہی سر درد ہوا ہے؟ جی جی. فرمایا پھر پٹی باندھ کے کیوں چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی سر درد جو ہے. فرمایا 40 سالوں میں نہیں ہوا تب تو بازار میں آ کے لوگوں کو نہیں بتا رہا تھا کہ مالک کا شکر ہے، اس نے مجھے تندرستی عطا کی ہے. آج جو ایک دن اس نے تجھے دکھ دیا تو تو اشتہار لگا کے بازار میں پھر رہا ہے کہ ہر بندہ پوچھے گا سنا کیا ہوا، تو کہے گا سر درد ہے. 40 سال اگر اس نے سر درد نہیں دیا، وہ نہیں بتایا، تو آج اشتہار لگا کے کیوں پھر رہا ہے؟ آج بھی چپ کر کے گھر بیٹھ جاتا اور اس پہ صبر کرتا کہ 40 سال سر درد نہ دے تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں، وہ کبھی دے دے تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں. تو مصیبتوں پہ صبر والا جسم یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو. حضرت سعد بن ربیع غزوہ احد میں شہید ہوئے. حضرت سعد بن ربیع کا وجود زخموں سے چور تھا، اور کسی نے جا کے پوچھا سعد سناؤ کیا حال ہے؟ مصیبتوں پہ صبر والا جسم کیسے ہوتا ہے؟ زخموں سے چور و چور تھا، بالکل شہادت قریب تھی. کسی نے جا کے پوچھا سعد حال کیا ہے؟ فرمایا لیٹا ہوا تو احد کے میدان میں ہوں، خوشبو رب کی جنت کی پا رہا ہوں. جنگ موتا کے اندر حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، عبداللہ بن رواح شہید ہوئے، اور یہ جرنیل تھے اس جنگ کے اندر. جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، کمان ان کے، اور حضرت جعفر طیار کو دیکھا نا تو وجود پر 50 سے زیادہ زخم تھے لیکن پشت پر کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ کے غلاموں نے سارے زخم سینے پہ کھائے تھے. اللہ اکبر. حضرت جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا نا، بازو کاٹ دیا کافروں نے، بائیں میں پکڑا بازو کاٹ دیا. اب کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب منظر اپنے ذہنوں میں لائیے کہ کیسی شہادت ہے. اور جب حضرت جعفر کے بیٹے جناب عبداللہ صحابہ کبار کو ملتے
تو وہ کہتے آ جا اس کے بیٹے جس نے حضور کے دین پہ 2 بازو کٹائے ہیں، اللہ پاک نے اسے جنت میں اس کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں کہ جنت میں جہاں چاہے ان پروں سے اڑ کے سیر کر لے۔ یہ حضور نے لقب دیا حضرت جعفر طیار کو، اور پھر ان کی اولاد کو صحابہ اسی لقب کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ آہو بقا نہیں، شکوہ و شکایت نہیں۔ غزوہ احد کا منظر ہے، عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے سعد دعا نہ مانگے، کل کافروں سے جنگ ہے، دعا نہ کریں۔ یہ کر لیتے ہیں، پر میں ایسے کرو پہلے تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ سعد کہتے میں نے دعا کی یا اللہ کل کافروں سے مقابلہ ہو، میں ان کو ماروں، وہ مجھے زخمی کریں، میں بہت سارے کافروں کو قتل کروں حتیٰ کہ اسلام کو فتح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ اب کہا میری باری ہے، حضرت عبداللہ نے کہا، حضرت سعد نے کہا مانگے، تو عبداللہ نے کہا یا اللہ کل کافروں سے مقابلہ ہو، میں انہیں قتل کروں، وہ مجھے زخمی کریں، یہاں تک کہ تیرے راستے میں میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، جب میری روح نکل جائے کافر میرے کان بھی کاٹ لیں، کافر میرا ناک بھی کاٹ لیں، اور اس حال میں مالک میں محشر کے دن تیری بارگاہ میں آؤں کہ عبداللہ بن جہش کے کان بھی نہ ہوں اور ناک بھی نہ ہو، اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیری ناک کدھر گئی، عبداللہ تیرے کان کدھر گئے، اور میں کہوں یا اللہ وہ تو دنیا میں تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر کٹا کے آ گیا ہوں، اور میرے مالک تو کہے کہ عبداللہ تو نے سچ کہا ہے، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے آمین تو کہی، لیکن میں حیران ہو گیا کہ عبداللہ نے دعا کیسی مانگی۔ کہتے دوسرے دن احد کا میدان سجا، میں نے منظر آنکھوں سے دیکھا، عبداللہ بن جہش گئے، کافروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، پھر کافروں نے ان کے کان کو کاٹ لیا، ان کی ناک کو کاٹ لیا، اور رسی میں پرو کے وہ لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا واہ عبداللہ تیری دل سے دعا نکلی، رب نے ویسے ہی قبول کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں وہ جسم جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور اسی جنگ کے اندر غزوہ احد شریف کے اندر حضور کی امت کا وہ بندہ جس کے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا میری امت میں سید الشہداء میرا چچا امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میری امت میں شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمانوں میں لکھا گیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء ہیں، اسی غزوہ کے اندر شہید ہوئے۔ چونکہ جرنیل تھے اسلام کے، فرنٹ لائن پہ لڑنے والے تھے، آگے رہ کے لڑنے والے تھے، اور اب بات آ گئی ہے شاہ جی نے کہا کہ یہ واقعہ اگر پورا کر دیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ رب کا عجیب نظام ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نا، سید الشہداء ہستی کو جس بندے نے غزوہ احد میں شہید کیا نا، اس کا نام وحشی ہے۔ یہ بندہ فتح مکہ والے دن منہ چھپا کے آیا حضور کی بارگاہ میں، جی آگے کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر کوئی کافر ہو مسلمان ہو جائے رب بخش دے گا؟ حضور نے قرآن پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اللہ پاک اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی اللہ پاک مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو یہ کہنے لگا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رب چاہے گا تو بخشے گا، یہ تو اس کی چاہت پہ ہے بخشے یا نہ بخشے۔ قرآن کی دوسری آیت حضور نے سنائی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، توبہ کی، عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا کہ جو بھی توبہ کرے، عمل صالح کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، یعنی کفر سے توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد نیک عملوں کا وقت ہی نہ ملے، بندہ کرے ہی نہیں، پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ حضور نے تیسری آیت پڑھی، اور مفسرین نے لکھا ہے یہ آیتیں ادھر حضور پڑھتے جا رہے تھے، ادھر اسی وقت نازل ہو رہی تھی۔ کس بندے کے لیے جو منہ چھپا کے بیٹھا ہے؟ کون بندہ؟ جو سید الشہداء کا قاتل ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، ابھی تک اسلام نہیں لایا، کہتا اگر لے آؤں تو کیا ملے گا؟ بخشش ہوگی؟ فرمایا شرک جو نہیں کرتا اس کے علاوہ رب جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس نے کہا وہ نہ چاہے نہ بخشے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے، وہ بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا یہ تو مشکل بات ہے۔ تیسری آیت رب نے نازل کی، حضور نے پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہہ دیجئے محبوب، اے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے۔ کہنے لگا اب بات کی سمجھ آئی ہے، یہاں شرط نہیں لگائی رب نے، عمل نیک کرو گے تو بخشوں گا، یا اس نے کہا جس نے جان پہ زیادتی کی وہ نا امید نہ ہو رب کی رحمت سے، وہ بخش دے گا۔ اب چہرہ ہٹایا، اب چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگا آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے چچا امیر حمزہ کا قاتل واشی ہوں۔ نبیوں کے تاجدار نے کلمہ پڑھایا، حضور نے کلمہ پڑھایا، اور یہ وہ بندہ ہے جو ڈیمانڈیں کرتا رہا، اور حضور اس کے لیے رحمت کے در کھولتے رہے۔ اللہ پاک قرآن کی آیتیں نازل فرماتا رہا۔ اب سوچئے تو صحیح، تصور تو کیجئے، ہے سید الشہداء کا قاتل، لیکن جب توبہ کر لے صرف خدا مصطفیٰ معاف نہیں کرتے، اس کے لیے بخشش والی آیات نازل کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سید الشہداء کا قاتل بھی ہو، در مصطفیٰ پہ آ جائے، مصطفیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رب نے اس سے کام لیا۔ احد کے میدان میں سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا 3 ہجری میں، اور خلافت ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا نشانہ بڑا عظیم تھا، وہاں نشانہ لگایا تو اس وقت کے کافر اعظم مسیلمہ کذاب کو قتل کیا،
کہا رب نے شاید مجھ سے یہی کام لینا تھا، اسی لیے مجھے محمد عربی کا غلام بنایا کہ تیرے پچھلے گناہ کے کفارے کے لیے تو اسلام ہی کافی تھا، لیکن چونکہ تو حضرت امیر حمزہ کا قاتل تھا، لوگوں نے تجھ پہ انگلیاں اٹھانی تھیں، رب تجھ سے ایسا کام لے گا کہ اگر تو امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں ان کا قاتل تھا تو تجھ پہ وہ وقت بھی آئے گا کہ وقت کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو بھی رب تیرے ہاتھوں سے قتل کروائے گا تاکہ اسلام میں بھی تیرا عظیم حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک ڈاؤٹ ہے جو بعد میں آئے گا تو میں وہ پہلے کلیئر کر دوں تاکہ آئے ہی نہیں۔ ہم سنتے کیا ہیں، اکثر بولتے کیا ہیں؟ سید الشہداء، امام کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء کانفرنس ٹائٹل ہوتا ہے نا جی۔ اور حدیث میں نے کیا سنائی کہ حضور نے فرمایا سید الشہداء حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی حدیث میں امام حسین کے لیے سید الشہداء کے لفظ نہیں ہیں، کسی حدیث میں۔ تو پھر یہ کہنا کیا جائز ہوگا بس سید الشہداء امام حسین؟ یہ ڈاؤٹ ذہن میں آئے گا کہ آج تک تو سید الشہداء امام حسین کو کہتے رہے، لکھتے رہے، پڑھتے رہے، اور آج حضرت نے کہہ دیا کہ حدیث ہی کوئی نہیں ہے اس پر۔ تو حدیث تو حضرت امیر حمزہ پہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سید الشہداء وہ ہیں۔ تو ہم ہیں اہل سنت، جو ہمارے پاس دین کو ماننے کا طریقہ ہے نا، رب کی عزت کی قسم وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اعتدال پسند، میانہ روی اختیار کرنے والے، نہ کسی کی شان گھٹانے والے، نہ کسی کی شان حد سے زیادہ بڑھانے والے۔ اسی حدیث کے اگلے لفظ ہیں، اسی ترمذی کی حدیث کے، کہ سید الشہداء میرے چچا امیر حمزہ ہیں، اور پھر ان کے بعد سب سے بڑا شہید وہ ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے اور اس پہ ڈٹ جائے اور اسی کی پاداش میں اس کو شہید کر دیا جائے۔ تو امیر حمزہ کے بعد وہ بڑا شہید ہے۔ ہم حسین ابن علی کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، ہم امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ حسین ابن علی ظالم جابر یزید کے خلاف ڈٹ گئے کلمہ حق کہتے ہوئے، اور اسی حال میں شہید ہوئے، اس معنی میں کہ کوئی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے ڈٹ جائے اور جام شہادت نوش کر جائے وہ بھی سید الشہداء ہے۔ عام شہیدوں میں وہ سید الشہداء ہے، اس لیے حسین کو ہم سید الشہداء کہتے ہیں، اور امیر حمزہ کو مصطفیٰ نے سید الشہداء کہا ہے، ہم اس لیے ان کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ حسین کلمہ حق پہ ڈٹ کے شہید ہوا، اس لیے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ کے لیے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، اس لیے شہیدوں کا سردار۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ ذہن سے ڈاؤٹ نکل جائے، یہ غلط فہمی نکل جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی یہاں کمپیریزن نہیں ہو رہا، موازنہ نہیں ہو رہا، مقابلہ نہیں ہو رہا کہ اس کی شہادت افضل ہے یا اس کی افضل ہے۔ استاد فرمانے دونوں کی افضل ہے۔ میں تھوڑی بات اوپر لے جاتا ہوں، دونوں کی نہیں افضل حضور کی امت کے لیے، بالخصوص حضور کے زمانے میں، اور بالعموم حضور کے زمانے کے بعد قیامت تک جو بھی اس دین کے لیے شہادت دے گا، سب کی شہادت دین کے لیے افضل ہے۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات، موضوع کا چوتھا حصہ، زبان ذکر والی، دل شکر والا، جسم مصیبتوں پہ صبر والا، اور بیوی ایسی
جو اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، نیک کاموں میں اس کی اطاعت کرنے والی ہو، یعنی نیکوکارہ ہو۔ یہ مرحلہ چوتھا ذرا مشکل ہے۔ زبان ذکر والی خود بنانی ہے نا، کہ درخان کے پاس جانا پڑے گا، تو یہ زبان پہلے نا غیبت والی ہے جی، پہلے یہ گالیوں والی ہے، گانوں والی ہے، اسے ذکر والا بنانا ہے، ذرا ادھر سے تراش دے، ذرا ادھر سے تراش دے تاکہ ذکر والی بن جائے۔ نہیں، کیا گلے کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا جی، کہ آپ گلے کے اسپیشلسٹ ہیں اور یہ جبڑوں کے اندر زبان ہے، اس کو کوئی ایسی دوائیاں دیں کہ یہ ذکر والی بن جائے؟ کیا کوئی منت ماننی پڑے گی کہ میں فرید الدین گنج شکر کے دربار پہ چلا کاٹتا ہوں جا کے، میری زبان ذکر والی بن جائے گی؟ اس کے لیے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں سے آنے کی ضرورت ہے۔ تم دکان پہ بیٹھے ہو، گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، جہاں بھی بیٹھے ہو، خیال یہ کرنا ہے جملہ بولنے سے پہلے کہ جو میں بولنے لگا ہوں یہ خدا اور مصطفیٰ کے حکم کے مطابق ہے، تو تیرا ہر جملہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اگر اس کے مخالف ہے تو پھر وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ اس لیے صرف بولنے سے پہلے آپ اپنے لفظ کو تول لیں، پہلے تولو پھر بولو۔ صرف جملے کو تول لینا اور اس کے بعد بولیں تو زبان ذکر والی بن جائے گی۔ اس کے لیے لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹروں سے علاج کی ضرورت نہیں۔ دوسرا عمل دل شکر والا، کوئی سٹڈ ڈلوانے پڑیں گے تاکہ دل شکر والا بن جائے، کوئی ECG کروانی پڑے گی نہیں، کوئی بائی پاس کروانے پڑے گا نہیں، کوئی سرجری کروانی پڑے گی نہیں۔ بس میں نے حدیثیں آپ کو بہت سنا دی۔ اس دل کو سمجھانا ہے میاں مومن کی خوشی میں خوش رہو، تم شکر والے بن جاؤ گے۔ رب کی نعمت پہ شکر کرو، شکر والے بن جاؤ گے۔ وہ کچھ دے پھر بھی شکر کرو، وہ کچھ نہ دے پھر بھی شکر کرو۔ اس کو تھوڑا سا اکیلا بیٹھ کے سمجھا لو نا تو یہ دل شکر والا بن جائے گا۔ جسم مصیبتوں پہ صبر والا، اس پر بھی خرچہ کوئی نہیں، محنت کوئی نہیں، سال 6 مہینے کا کورس کوئی نہیں، آپ نے خود بنانا ہے۔ چوتھا معاملہ ذرا مشکل ہے، لیکن نبیوں کے تاجدار نے کیا فرمایا؟ بخاری وغیرہ میں حدیث صحیح ہے، فرمایا کسی عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے: حسن والی ہو، دولت والی ہو، اونچے خاندان اور نسب والی ہو، اور نیکیاں کرنے والی ہو۔ فرمایا نیکیاں کرنے والی کو ترجیح دینا، اپنے معیار چھوڑ رب کے حبیب کے معیار کو اپنا۔ اونچائی اسی میں ہے جو مصطفیٰ کریم نے معیار دی۔